پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, آج 16 دسمبر ہے اور ویسے تو پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ کئی سانحات سے عبارت ہے, لیکن بعض سانحے ایسے ہیں جو آج بھی کئی ذہنوں پر نقش ہیں اور ایسے سانحات جو ہم شاید بھولنے سے بھی بھول نہیں پاتے. سانحہ مشرقی پاکستان جس کو 54 سال گزر گئے ہیں, لیکن اس کی جو تلخ یادیں ہیں وہ آج بھی کئی ذہنوں میں تر و تازہ ہیں. جبکہ سانحہ اے پی ایس کی اگر ہم بات کریں جو کہ 16 دسمبر 2014 کو پیش آیا تھا, 11 سال گزر گئے لیکن اس کے زخم بھی آج تازہ ہیں. 16 دسمبر 1971 جب پاکستان دو لخت ہوا اور 16 دسمبر 2014 جب پاکستان کے لخت جگر نشانہ بنے. زندہ قومیں, عظیم مملکتیں ہر سانحے کے بعد ان واقعات کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتی ہیں اور ذمہ داروں کا تعین بھی کرتی ہیں, اور اگر ممکن ہو تو پھر ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں. پھر قومی یکجہتی اور مشترکہ لائحہ عمل سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ یہ واقعات اور یہ سانحات دوبارہ رونما نہ ہوں, یعنی تاریخ سے سبق سیکھا جاتا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ اپنی تاریخ سے کیا سبق سیکھا یہ ہم شامی صاحب سے جانیں گے, اور جو اس میں کردار ہیں ان کرداروں پر بھی ہم بات کریں گے. اندرونی کردار تو تھے ہی تھے, لیکن جو بیرونی کردار تھا خاص طور پہ بھارت کا, اور ایک ایسا کردار جو کہ اس وقت اگر مکتی بہانی کو دہشت گرد یعنی کہ بنانے میں, ٹریننگ دینے میں بھارت ملوث تھا, تو اس کا وہ کردار دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک جاری ہے اور آج ڈیجیٹل مکتی بہانی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بھارت کی مدد کریں. تو یہ تمام تر صورتحال اس پہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے. مودی کی سوچ اور گودی میڈیا کی اپروچ اس وقت کیا چل رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے شامی صاحب. لیکن ظاہر ہے آج 16 دسمبر اور تلخ یادیں. جو انڈیا ہے, بھارت جو ہے, اس نے تو کوئی سبق نہیں سیکھا. اب اس کی دہشت گردی جو ہے پوری دنیا کو نشانہ بنائے ہوئے. ٹھیک ہے. کینیڈا میں, امریکہ میں, پاکستان میں اور اب آسٹریلیا میں. جی ہاں. یعنی وہاں کے دو باشندے جو ہیں انہوں نے کتنے یہودیوں کو مار گرایا. ہاں جی, 15 یہودی, اور ان کو زخمی کر دیا. 40 ایک تو لقمہ اجل بن گیا. اب وہ جو ہے, اور نام پاکستان کے لگایا جا رہا تھا, معلوم ہوا وہاں کا بھارت کا شہری تھا. وہ حیدرآباد تلنگانہ کا, اور وہاں سے آسٹریلیا آیا اور پھر 28 سال سے آسٹریلیا میں مقیم تھا, اور 2-3 بار اس کا جانا بھی انڈیا میں ہوا. ٹریول ہسٹری اس کی ہے. فلپائن بھی وہ پہنچا. تو بہرحال اب تحقیقات ہو رہی ہے, لیکن جو ہی یہ واردات ہوئی تو پاکستان پر الزام لگا دیا گیا, اور انڈین میڈیا اور اسرائیلی اور افغان سوشل میڈیا سارے حرکت میں آ گئے, اور ہمارے اپنے جو بعض گمراہ عناصر ہیں وہ بھی یہی راگ الاپنے لگے. اب اس راگ لگا لیا گیا ہے, اور اب جو بھی ہے آسٹریلیا کی حکومت جو ہے اس کا تعاقب کرے گی. بی بی سی نے شامی صاحب جو ہے وہ تصدیق کی ہے, رپورٹ دی ہے کہ جی یہ منیلا حکام کو یعنی کوٹ کرتے ہوئے کہ یہ بھارتی پاسپورٹ پر جو ساجد اکرم ہیں انہوں نے ٹریول کیا تھا, اور 1 نومبر سے 28 نومبر تک یہ وہیں منیلا میں رہے, اور بعض اطلاعات یہ بھی کہ وہاں سے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے کوئی ٹریننگ وغیرہ حاصل کی ہے. تو بہرحال تو یہ گویا بھارت جو ہے اس نے بنگلہ دیش کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا, وہاں اپنی خفیہ کارروائیاں کی اور علیحدگی پسندوں کی حوصلہ افزائی کی, اور اب وہ پوری دنیا میں وہ ایک دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں ان میں ملوث ہے, اور پاکستان جو ہے پوری قوت اور شدت سے مقابلہ کر رہا ہے. اب جو اے بی ایس کے جو آرمی پبلک سکول جو تھا پشاور کا, اس پہ جو حملہ ہوا, اور نوجوان ہمارے بچوں کو نشانہ بنا کے 146 بچے, پھر بڑے اور اسکول کے عملے کے لوگ نشانہ بن گئے. ایسی بربریت کی مثال جو ہے دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے جو ہاتھ کام کر رہا تھا وہ وہی تھا,
جس نے بنگلہ دیش میں یہ کارروائیاں کی تھیں، صحیح، جس نے اب آسٹریلیا میں یہ کارروائیاں کی. اب لیکن اب 50 سال سے زیادہ ہو گیا بنگلہ دیش کو قائم ہوئے، ہاں جی، لیکن اب بنگلہ دیش میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے، تبدیلی وہاں پر آ گئی، تبدیلی آ چکی ہے. جو بھارت کی کٹھ پتلی حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور بنگلہ دیش اپنی آزادی اور خود مختاری پر زور دے رہا ہے. اس کے لیے عہد کیے ہوئے ہے کہ وہ آزاد مملکت کے طور پہ زندہ رہے گا، اور پاکستان کے ساتھ اس کے رشتے ناطے بحال ہو رہے ہیں، ایک اعتماد کا نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے. تو آج کا دن جو ہے بڑا اہم ہے، ہمیں بہت سی باتیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں اپنے مستقبل کو سنوارنے کی ترغیب دیتا ہے. شامی صاحب، میں نے جو ایک ابتدائیے میں کہا، ایک بات کی کہ جی جو عظیم مملکتیں ہوتی ہیں، زندہ قومیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے سانحات کے بعد یہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ ان کی عوامل کیا تھے، وجوہات کیا تھیں، پھر جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے، سزائیں دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر قومی یکجہتی دکھائی جاتی ہے، مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جاتا ہے تاکہ آئندہ ایسے سانحات نہ ہوں. کیا اس پروسیس کی کوئی ایک بھی سٹیج آپ کو لگتا ہے کہ پوری ہوئی؟ پاکستان جو ہے، پاکستان نے یہ طے کیا کہ ہم ایٹمی صلاحیت حاصل کریں گے، ٹھیک، اس سانحے ایک کے بعد، اور پاکستان ماشاءاللہ ایٹمی طاقت بن گیا، ٹھیک، 28 اور مئی، اس لحاظ سے تاکہ کوئی اس پر حملہ نہ کر سکے اور کوئی اس کو تارنے والا نہ سمجھے. صحیح، اور پھر پاکستان نے اپنی دفاعی طاقت کو اس حد تک مضبوط کیا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مارکہ حق میں ہاں جی، 4 دن کے اندر جو انڈیا ہے اس کے ناکو چنے چبوا دیے. بے شک، تو یہ تو ہم نے سبق حاصل کیا. صحیح، اور پھر یہ ہے کہ دستور جو ہمارا ہے اس کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکی کسی کو، اچھا، یعنی ماشاء اللہ لگے، لیکن دستور منسوخ نہیں ہوا، معطل ضرور ہوا، منسوخ نہیں ہوا. ہاں، تو اور ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے کسی نہ کسی رنگ میں جاری ہے اور جاری رہا. لیکن ہمارے جو اہل سیاست ہیں ان کے درمیان جو ایک دھینگا مشتی تھی وہ اب بھی جاری ہے، اور اب بھی ایک جو اپوزیشن کے بڑے لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، ہاں جی، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ احتجاج کرنے میں لگی ہوئی ہے. آج بھی شاید ان کی بہنیں جو ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ہاں جی، دھرنا دیے بیٹھی ہیں کہ ہمیں ملاقات کا موقع دیا جائے. تو یہ جو یہاں ہمیں کچھ کمزوری دکھائی ہے ہم نے، اس پہ بھی قابو پانا ہوگا اور ایک دوسرے کو جینے کا حق دینا ہوگا. تمہارا رب حسین حقانی صاحب، ہم نے سر، ہاں اب ہم رابطہ کر رہے ہیں حسین حقانی صاحب جو کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں، کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. ڈھاکہ میں ہیں کیونکہ وہ خاص طور پہ، تو اس وجہ سے ہم نے کہا ان سے ذرا بات کریں. کیونکہ بنگلہ دیش میں ہیں آج کل، اور ان سے بات ہوئی تھی کہ 16 دسمبر کے حوالے سے آج ڈھاکے میں کیا صورتحال ہے، ان سے ہم گفتگو کریں گے. بالکل، وہ ہمیں جیسے جوائن کرتے ہیں. شاہد صاحب، میں آپ سے تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر 5 اگست جو آپ نے کہا کہ 2024 کو تبدیلی آ گئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا عبوری حکومت کا ظاہر قیام عمل میں آیا، پھر وہ محمد یونس صاحب سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئیں، اسحاق ڈار صاحب نے وزٹ کیا بنگلہ دیش کا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بنگلہ دیش گئے، اور پھر ساحر شمشاد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی افراد نے ان کا خیر مقدم کیا. بڑے زبردست مناظر وہاں سے ہمیں دیکھنے کو ملے. جو ہیں وہ سارے ان کی جو تنصیبات ہیں، جو فوجی مراکز ہیں، وہاں تک گئے، بڑی پذیرائی ان کی ہوئی. کچھ اقدامات بھی کیے گئے شامی صاحب. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تو صحافی بھی آئے بنگلہ دیش سے، انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ وزٹ کیا. وہ آئے، انہوں نے بلکہ تجویز پیش کی، ملاقات ہوئی ان سے تفصیلی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں سے بنگلہ میں ایک بلیٹن شروع کریں، اچھا، اور بنگلہ زبان میں. تو ہم نے کہا کہ پی ٹی وی جو ہے اس کو ہم سجیسٹ کریں گے اچھا کہ وہ بنگلہ زبان میں بھی اپنی نشریات شروع کرے. اچھا، تو اور یہ بھی جو ادارہ نظریہ پاکستان ہے اس سے بھی کہا کہ اپنا ایک ویب سائٹ جو ہے بنگلہ زبان میں بنائی جائے تاکہ لوگ اس سے آگاہ سکیں اور انٹریکٹ کر سکیں. اور بنگلہ دیش میں تو کچھ نہ کچھ اردو سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے، اور باقی پھر انگریزی زبان کے ذریعے ہم رابطہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بنگلہ زبان جو ہے اس کو بھی فروغ دینے کی یہاں بھی ضرورت ہے، صحیح، اور روابط کو بڑھانے کے لیے اس کو ذریعہ بنانے کی بھی ضرورت ہے. زبان کا ہی مسئلہ تھا نا شامی صاحب، جہاں سے معاملات ظاہر ہے باہر، وہ تو ایک جزوی بات ہے. اس سے وہ تو دیکھیے نا کہ جب لمبی کہانی ہے. اب وہ جب پاکستان قائم ہوا ہے نا، اردو زبان تو کسی صوبے کی زبان نہیں تھی نا. ٹھیک،
نہ پنجاب کی، نہ سندھ کی، نہ بنگال کی، لیکن سب کی مشترکہ زبان تھی، نہ بلوچستان کی، نہ کے پی کے کی، کہیں کسی کی جگہ زبان نہیں تھی، لیکن وہ سب کی زبان تھی۔ تو اردو زبان جو ہے اس کی خصوصی اہمیت تھی، اور ہماری مجلس دستور ساز نے یہ منظور کیا کہ اردو ہماری سرکاری زبان ہوگی، جو ابھی تک نہیں ہو سکی ویسے۔ تو بعد قائد اعظم جب وہاں گئے تو مطالبہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ زبان تو اردو ہوگی، لیکن آپ اپنی زبان جو صوبے کی زبان ہے، صوبے کے معاملات اپنی زبان میں کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہرحال اس پہ ہنگامہ ہوا، پھر اس پہ مظاہرے ہوتے رہے اور تحریک چلی، اور پھر پاکستان کی جو دستور ساز اسمبلی ہے اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ دو زبانیں جو ہیں پاکستان کی سرکاری زبانیں ہوں گی 1954 میں یا 55 میں۔ اچھا، تو بنگالی زبان اور اردو زبان دونوں کو اپنا لیا۔ تو وہ اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی تصحیح کر دی گئی، کیونکہ باہر مشرقی بنگال جو تھا بڑا صوبہ تھا، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا تھا، صحیح، تو پھر اس کو صرف آپ دوسرے صوبوں کے برابر ٹریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ پر ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے ہی پر اس کی تصحیح کر دی، لیکن اب بنگلہ دیش تو قائم ہو گیا، لیکن ابھی تک یہ بحث جاری ہے۔ اب دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں ذمہ دار کون ہے اس کا، وہاں بھی بحث جاری ہے۔ ہاں، اب یہی جو ہم نے بات کی کہ بھٹو صاحب، مجیب الرحمان یا پھر یحییٰ خان، آپ کے نزدیک کون مطلب یعنی کہ چوتھا کردار اندرا گاندھی؟ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ ایک اخبار میں بھی ایک تصویر آئی بنگلہ تھی، دیش آبزرور میں ہاں جی، چاروں کی تصویریں چھپی تھیں جب اندرا گاندھی جو ہے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا۔ صحیح، دیکھیں یہ بحث اب بھی جاری ہے۔ اچھا، شیخ مجیب الرحمان علیحدگی چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، یا ان کو دھکیل دیا گیا، یا حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ ابھی ایک کتاب چھپی ہے ہمارے مسلم لیگ کے کونسل مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر تھے AQM شفیق الاسلام، اچھا، بہت شیخ مجیب الرحمان کے بڑے قریبی دوست تھے، ان کے کلاس فیلو رہے، ان کے روم میٹ رہے، ان کے بڑا تعلق تھا۔ ان کے بیٹے ہیں برہان الاسلام، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کی فورن افیئرس میں کی منسٹری ہے، اس میں کام کرتے رہے، ایمبیسڈر رہے پاکستان کے برازیل میں، چلی میں، یعنی بنگلہ دیش کے بعد انہوں نے پاکستان کو اپنا وطن بنایا۔ AQM شفیق الاسلام جو تھے وہ بھی پاکستان منتقل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی کتاب آئی ہے، کتاب ہے آئی وٹنس ٹو سیپریشن۔ ٹھیک ہے، شامی صاحب اگر آپ اجازت دیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ حسین حقانی صاحب ہمارے ابھی ساتھ کر رہے ہاں، آئی وٹنس ٹو سیپریشن۔ اچھا، اس میں یہی سوال جو ہے کہ شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان، کس کا کتنا حصہ ہے؟ بار یہ بحث ہوتی رہے گی، کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے، اور اس پہ ہم بعد میں کسی تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن بہرحال سب کسی کو بھی آپ بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ حسین حقانی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم حقانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس وقت ڈھاکہ میں ہیں؟ جی بالکل۔ آج 16 دسمبر ہے اور ہمیں یاد آ رہی ہے مشرقی پاکستان کی، اور آج کے دن جو سانحہ پیش آیا اور جس طریقے سے بھارتی مداخلت کے نتیجے میں اس کا قیام ممکن ہوا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج وہاں؟ کیا منظر ہے اور کیا محسوس کیا آپ نے یہاں آ کر؟ میں آپ کی گفتگو بھی ابھی سن رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ذرا خوش فہمیوں پہ مبنی گفتگو تھی۔ یہاں تو 1971 کی آج یاد منائی جا رہی ہے یوم فتح کے طور پر، ٹھیک، وکٹری ڈے، اور بنگلہ دیش جو ہے اس کے لوگ یہ بالکل اپنے آپ کو ایک آزاد ملک کے شہری کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اگر یہاں کوئی بحث ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا نیشنلزم بنگالی نیشنلزم ہوگا جس کی چیمپئن عوامی لیگ تھی، اور یا بنگلہ دیشی نیشنلزم ہوگا جس کی چیمپئن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، جس کی قائد محترمہ خالدہ ضیاء صاحبہ ہیں۔ رہ گیا معاملہ پاکستان سے تعلقات کا، تو یہ ضرور ہے کہ کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے تو وہ جو ایک غصہ تھا وہ کچھ تھوڑا سا کم ہے، ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ جو پرانی جنریشن ہے اس کو پرانی باتیں یاد ہیں، نئی جنریشن کو نہیں یاد۔ ان کے لیے پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جن سے وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور کیونکہ پاکستان چین کا حلیف ہے اور بھارت کا حریف ہے، اور بھارت کی قیادت نے پچھلے دنوں حسینہ واجد صاحبہ کو، جن کو یہاں کے نوجوانوں نے اپنی
احتجاج کے ذریعے حکومت سے محروم کیا، اس کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے ساتھ تجارت، پاکستان کے ساتھ عسکری تعلقات، اس پر یہاں بات چیت چلتی رہی ہے، چل رہی ہے، اور ہمارے وفود کا یہاں خیر مقدم کیا گیا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ دلوں میں جو رنجش پیدا ہو گئی تھی 1971 کے بعد، وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ کوئی 1947 سے لے کے 71 تک کا جو زمانہ ہے اس کے بارے میں کوئی نیا رومانی تخیل آ گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ کے 3 دھڑوں اور جماعت اسلامی نے کافی ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو وہ ایک طبقہ موجود ہے، اس طبقے کے نزدیک ابھی بھی زیادہ بڑا بنگلہ دیشی عوام کا دشمن بھارت ہے، اور پاکستان اگر کچھ اس کے ساتھ ہوا بھی تو وہ ایک برادرانہ کشمکش کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی تعداد بی این پی کے حامی ہوں یا عوامی لیگ کے حامی ہوں، وہ 1971 کے واقعات کو ایک مخصوص تناظر ہی میں دیکھتے ہیں اور اسے بنگلہ دیشی عوام کی فتح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے مسمار ہو گئے، ان کا ذکر ٹیکسٹ بک سے خارج ہو رہا ہے، اور شانی صاحب وہ تو دیکھیے نا، وہ تو جو عبوری حکومت ہے اس کے فیصلے ہیں، اور عوامی لیگ پر پابندی لگائی گئی ہے، اور اس کا لیکن جو پولنگ ہو رہی ہے، اوپینین پولنگ، اس میں ابھی بھی 17 سے لے کے 22% تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر عوامی لیگ انتخابات میں شامل ہوتی تو ہم اس کو ووٹ دے دیتے۔ تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے، لیکن یہاں کی کرنسی نوٹ پہ ابھی تک ان کی تصویر ہے، دفاتر میں، بہت سارے دفاتر میں ابھی تک شیخ مجیب کی تصویر موجود ہے۔ تو یہ ہم لوگ، کیونکہ میں نے خود 1971 کا دور دیکھا ہوا ہے، میں ذرا اس کی یادیں ہمیں ہیں۔ آپ طالب علم کے طور بھی آئے تھے ڈھاکہ میں کبھی؟ نہیں، کبھی نہیں آیا تھا۔ آپ میرا خیال ہے بطور نوجوان صحافی کے یا طالب علم کے آئے ہوں گے۔ جی تو 71 میں میری عمر کو 14-15 سال تھی، اور ہمیں وہ سانحہ یاد ہے، لیکن ہمارا تناظر ذرا مختلف ہے اور بنگلہ دیشی عوام کا تناظر مختلف ہے۔ لیکن ایک دوست ملک کے طور پر بنگلہ دیش میں بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان کو بھی قائم کرنے چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ تاریخی بحثوں کی اچھی جگہ جو ہے وہ تاریخ کی کتابیں ہی ہیں اور کلاس رومز ہیں۔ جو عملی زندگی ہے اس میں بعض اوقات تاریخی بحثیں پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ جماعت اسلامی جو ہے، جماعت اسلامی نے کوئی یعنی تھوڑا زور پکڑا ہے؟ جی بالکل، مگر انہوں نے بھی زور یہ کہہ کے پکڑا ہے کہ بنگلہ دیش ہے اور ہم بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہیں، اور بعض ان کے لیڈروں نے 1971 میں اپنے موقف کے اوپر معذرت بھی کی ہے، اسی وجہ سے وہ قبول بھی ہو رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ کی ہے کہ پچھلے دنوں کچھ غیر ملکی سفراء سے ملاقات کی ان کے امیر نے، تو انہوں نے اپنے پیچھے جو نیا نشان پارٹی کا لگایا وہ اس سے مختلف تھا جو پہلے تھا، جس میں قرآن کی آیت بھی تھی، اور جس سے یہ لگتا تھا کہ پرانا تاریخی ان کا تاثر، انہوں نے اپنا ایک نیا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک معاشرتی انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والی پارٹی ہیں۔ وہ اس طرح کی پین اسلامسٹ نعرے بازی نہیں کرنا چاہتے جیسی ماضی میں ہوتی رہی ہے، اور وہ ایک ذمہ دار اسلام پسند لیکن ذمہ دار جمہوری اور لوگوں کی شخصی آزادی کی محافظ پارٹی کے طور پہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے کا ووٹ شیئر پہلے کے مقابلے میں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جو وہ محصورین تھے بنگلہ دیش کے، جو بہاری جن کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاکستانی کہنے پہ بضد تھے، ان کے کیمپ تو ابھی تک موجود ہیں، ان کے بارے میں کوئی سنگن ملی آپ کو؟ یہ تو نہیں ملی کیونکہ مجھے آئے ہوئے صرف 2 روز ہوئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو وزیر اعظم جو تھی سابق حسینہ واجد، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی اب ان میں سے جو بنگلہ دیش کے شہری بننا چاہتے ہیں ہم انہیں بنا لیں گے، بنگلہ دیش کے شہری جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور جو لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پاکستانی کے شہری رہنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بھی اس کی سہولت بھی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اس کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے اینڈ پر ہے. اگر آپ کو یاد ہو کئی کوششیں ہوئیں ہمارے اور آپ کے دوست محمد صلاح الدین صاحب بھی ان میں شامل تھے, جب رابطہ عالم اسلامی نے وعدہ کیا کہ اچھا ہم خرچ برداشت کر لیں گے ان کو پاکستان میں سیٹل کرنے کا. لیکن اگر ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہم تو دل سے پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستانیت ہی چاہیے, پاکستان کا تشخص ہی چاہیے, تو ان کو تو پھر پاکستان ہی کو قبول کرنا چاہیے. اور پاکستان نے ان کو نہیں قبول کیا تو بنگلہ دیش نے اب وہ پابندی ان پر سے ختم کر دی ہے جو پہلے ہوتی تھی کہ وہ بنگلہ دیش کے شہری نہیں بن سکتے. تو نوجوان تو ان میں سے بن گئے ہیں شہری. مجھے 2-3 ملے ہیں دوست پرانے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پاسپورٹ مل گیا بنگلہ دیش کا, اب ہم یہاں کے شہری ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا, کیونکہ آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کا تعلق تو اصفہانی خاندان سے ہے, اور اصفہانی خاندان کا ایک بڑا بزنس تھا یہاں مشرقی پاکستان میں, اور کیا ابھی وہ یہاں موجود ہیں اور ان کا بزنس اسی طریقے سے چل رہا ہے؟ جی دیکھیں, ان کے خاندان کے جو افراد بنگلہ دیشی میں رہے اور انہوں نے 1971 کے بعد پاکستان ہجرت نہیں کی, تو وہ تو بنگلہ دیش کے شہری ہو گئے اور انہوں نے بطور بنگلہ دیش کے شہریوں کے کاروبار اپنا قائم رکھا, اور وہ اب بنگلہ دیشی ہیں اور بنگلہ دیش کی کاروباری زندگی میں معمول کے مطابق شامل ہیں. اور صرف وہی نہیں, 3-4-5 اور بھی ایسے ہیں, تو ان کو وہ غیر بنگالی بنگلہ دیشی کے طور پر قبول کرتے ہیں, اور وہ یہاں کے کاروبار میں, ان کے کاروبار میں کوئی مداخلت پچھلے 30-40-50 سال میں نہیں تھی. تو آپ کی مصروفیات جو ہیں ان کی نوعیت یہاں کیا ہے؟ بس نجی ہے یا کچھ نجی ہوگی, کچھ معلومات جمع کرنے کی ہوگی, کچھ پرانے دوستوں سے ملاقات کی ہوگی. تو قانی صاحب, ابھی تک جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ظاہر عبوری حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس پر عام سینٹیمنٹ کیا ہے لوگوں کا؟ ظاہر الیکشنز کی بھی ڈیٹ آ گئی ہے کہ الیکشن جو ہے فروری میں ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو سیاسی سینٹیمنٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی یہی ہے. اگر آپ ان لوگوں سے ملیں ہیں جن کے نزدیک جن کا ہیرو کوئی ایسا فرد ہے جو اس وقت قید میں ہے, تو پھر اس کے بعد حامی سارے یہی کہیں گے کہ جناب دنیا لٹ گئی, سب کچھ غلط ہو گیا, اور دوسری طرف دوسرے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ مثبت باتیں نظر آ رہی ہیں. تو میں اس معاملے میں کبھی بھی فوری اور سچی تاثر قائم کرنے کا قائل نہیں ہوں. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عبوری حکومت سے جو توقعات تھیں بہت سارے لوگوں کی وہ توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں. کرپشن کے خلاف وہ اقدامات جو کرنا چاہتے تھے پوری طرح نہیں کر سکے. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ دیکھیے وہ جو سابقہ حکومت ہے اس سے بدلے لینے میں بہت زیادہ سرگرم ہیں, اور اس بات پر توجہ کم کی ہے انہوں نے کہ ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخاب ہو. اور حقیقت یہ کہ دونوں بڑی پارٹیاں جو اب اس وقت نظر آ رہی ہیں, جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی, دونوں کے لوگ یہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید مکمل آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کا انتظام نہ ہو پائے وقت کے اوپر. سنا ہے کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے جو لیڈر ہیں طارق رحمان صاحب, جو بیگم خالدہ ضیاء اور ضیاء الرحمان صاحب کے فرزند ہیں, وہ برطانیہ سے واپس آ رہے ہیں. تو جب وہ واپس آئیں گے تو تب بی این پی میں اصل جان پڑے گی اور اس کی قوت نظر آئے گی. بیگم خالدہ تو اس وقت شدید علیل ہیں. وہ علیل ہیں, اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہی پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں, انہی سے سب کی امیدیں وابستہ, اور وہ ان کی علالت سے پہلے سے وہی پارٹی کے قائم مقام چیئرمین ہیں. ان پر بھی تو مقدمات تھے نا, یہ وہ مقدمات ختم ہو گئے ہیں, اور کئی مقدمات انہوں نے جیت لیے ہیں. ایک آدھ مقدمہ جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے, لیکن ان کے لیے بھی بڑی پیچیدگیاں زندگی میں ہوئی ہیں, کیونکہ وہ جب یہاں سے وہاں گئے برطانیہ, تو انہوں نے وہاں برطانیہ میں جن شرائط کے اوپر قیام کی اجازت لی, اب وہ سارا ان کو ریوائز کرنا ہوگا, کیونکہ جب وہ بنگلہ دیش واپس آ جائیں گے تو وہ ان کو جو سہولت تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے فیصلہ ہے. اور پھر ان کے لیے یہ بھی بڑا فیصلہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کے میں ان کے بارے میں جو قوانین جو ان کے خلاف قانونی کارروائیاں ہوئی تھیں, ان کے بعض اثرات ہیں جن کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے. حکومت نے, انٹرم حکومت نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی, اور وہ سارے اقدامات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, اور بیشتر مقدمات میں تو انہوں نے عدالتوں کے ذریعے بریت حاصل کر لی. اب آپ ایک پاکستان کی سیاست پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اور ایک آپ کا دنیا بھی آپ نے اب ماشاءاللہ بہت اچھی طرح دیکھ لی ہے, تو پاکستانی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے,
کوئی مشورہ ہمارے کرتا دھرتا جو ہیں ان کو بھی دیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے کرتا دھرتا ہوں میں، پہلے ہمارے کون سی بات مانی ہے جو آپ سن لیں گے. لیکن میرا تو ابھی بھی یہی خیال ہے کہ چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، ہر ملک میں سیاست کے لیے معقول طریقہ یہی ہے کہ لوگ آپس میں مفاہمت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھیں، اور سیاسی اختلافات کو کوئی ایسا مارکا اور جنگ و جدل نہ بنائیں جس کے اندر ایک طرف دوسری طرف کو مکمل طور پہ ختم کرنے پر ٹھیک ہے، بضد ہو جائے. جہاں جہاں ایسا ہوا ہے ٹھیک وہاں نہ جمہوریت رہی ٹھیک ہے. ہے، نہ سیاست چلیں رہی ہے، اور نہ ہی ان ملکوں کو کوئی فائدہ حاصل ہوا. ٹھیک ہے. حسین حقانی صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. سر ایک بریک لیتے ہیں کوئک، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، تو حسین حقانی صاحب سے یہ معلوم ہوا کہ جو 71 کا تیر نیم کش تھا اس کی خلش ابھی باقی ہے. تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، رونا ہے یہ ہنسی نہیں ہے. واہ، ٹائم لگے گا تھوڑا، آہستہ آہستہ. اچھا شامی اب صاحب، یہ وہ سوال احتشام نظامی صاحب ہیں شکاگو سے، ان کا میسج آیا ہے کہ بھائی یہ شیخ حسینہ کی طرح ڈاکٹر یونس بھی کہہ رہے ہیں پاکستان سے کہ ان کو آپ لے جائیں جو محصور پاکستانی. اچھا، تو شہریت کی بات ایک سراب ہے. اچھا، ان کا یہ جو غیر بنگالی اور محب وطن جو پاکستان کے حامی بنگالی تھے، ہاں جی، وہ لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے ہیں ٹھیک ہے، 1971 میں. تو خدا کے لیے اس بارے میں سوچئے. اچھا، ان غیر بنگالی جو محصور ہیں، اور یہ دونوں حکومتیں بیٹھ کے طے کریں. ٹھیک ہے. زبانی جمع خرچ سے یہ کام ابھی نہیں تک چلے گا. ایجنڈے پہ تو نہیں آیا لگتا ہے دونوں. اب یہ احتشام نظامی صاحب مطالبہ کر رہے ہیں. اب امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن محصوروں نے جو پاکستانی ہیں، محصور پاکستانی، ان کا کاز پلیٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں. شامی صاحب وقت اچھا، اب یہ ہے، سن لیں، ہاں، سعید شیخ صاحب ہیں، چودھری وحید صاحب ہیں، اب یہ میسج کر رہے ہیں کیا کہ بھائی 8 دن سے ٹرانسپورٹ بند ہے، ٹھیک ہے، گڈز ٹرانسپورٹ. اچھا، نہ کراچی سے کوئی چیز آ رہی ہے نہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بین کارخانے الصوبائی جو بند ہو ٹرانسپورٹ چکے ہے. ہیں، صنعتی پہیہ جیم ہے پاکستان یہاں. اور حکومت جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی. یہ ہڑتال ختم کروائے، خدا کے لیے رحم کرے ان صنعتوں پر، صنعت کاروں پر، ان کے کارکنوں پر. صحیح. چلیں دیکھتے ہیں حکومت سر کیا کرتی ہے. اچھا، اب سر ذرا میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں بہار، کہ وہاں نتیش پر کمار جو ہیں، ہاں جی، انتہائی ایک افسوسناک، یعنی کہ ایک گھٹیا حرکت کہا جا رہا ہے اس کو جو کی ڈاکٹر جو ہے جس نے حجاب اوڑھ رکھا تھا. ہاں جی، اپوائنٹمنٹ لیٹر دیے جا رہے تھے بیسیکلی وہاں پہ. اب اس کے انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اس کا نقاب جو ہے اس کو اتار دیا چہرے سے. ہاں جی، ایک افسوسناک حرکت ہے. دیکھیے، اور پوری اس پہ انڈیا کا چہرہ جو ہے، انڈیا کے چہرے سے نقاب اتر گئی نا. ایگزیکٹلی پوری دنیا میں یعنی ایکسٹریمزم جو ہے انڈیا کا، اس پر یعنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور لوگ تھو تھو کر رہے ہیں. اور انڈیا کے اندر بھی کانگریس نے اور دوسری تو پارٹیوں نے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی مستعفی ہونے کا مطالبہ. بھائی آپ مستعفی ہو جائیں. یہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے، وہ نقاب اوڑھے یا نہ اوڑھے. شامی صاحب، کیا مطلب یہ کوئی ذہنی مریض ہے یہ شخص کہ اچانک کیا سوجی کہ ذہنی مریض وہاں بہت ہیں انڈیا میں. اچھا، انہی میں سے ایک ہے. انہی میں سے ایک ہے. تو اب یہ ہے کہ بہرحال جو اس نے خود اپنا جو دیس ہے اس کو داغدار کیا ہے. بالکل. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ چلیں وہ تو کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی بڑا اس پہ طاہر اشرف صاحب جو ہے نا، انہوں نے بھی آج اچھا یہ جو بیچ میں رہ گئی مشرقی پاکستان کا معاملہ، میں چاہ رہا ہوں صاحب، ہاں آپ جان بوجھ کے تو نہیں اوائڈ تو نہیں کر رہے؟ اوائڈ نہیں کر رہے. اچھا، کل کر لیں گے بات اس میں. نہیں، اس پہ آج ہے وقت، چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں ابھی تو منظور وٹو صاحب پہ آ جائیں. اچھا، میاں منظور وٹو صاحب منظور وٹو صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے آج لاہور میں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، ہاں جی، اور 2 بار وزیر اعلیٰ رہے. 14 اگست 1939 کو پیدا ہوئے تھے. ہاں جی، یوم اور آزادی. گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے. ان کے خون کے جو ہوتے ہیں جو یہ ریڈ سیلز جو ہیں، ریڈ بلڈ سیلز، وہ متاثر ہو چکے تھے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک دیپال پولیس کا تعلق تھا، ان کی میت وہاں لے جائی جائے گی اور وہیں جنازہ ہوگا. اب پتہ نہیں ان کے
بچوں نے کیا فیصلہ کیا، اگر لاہور میں بھی جنازہ ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا، ان کے احباب جو ہیں اس میں سب شریک ہو جاتے. صحیح ہے. لیکن بہرحال اب وہ بڑی اچھی اننگ انہوں نے کھیلی اپنی سیاست کی، اور کئی ٹیموں سے کھیلی اپنی ایک چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل جو تھی اکاڑے کی، اس کے چیئرمین کے طور پر 83 میں وہ نمودار ہوئے، اور سیاست کے منظر پہ، اور پھر وہ آگے بڑھتے چلے گئے. صحیح ہے. قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے، صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہے، پنجاب اسمبلی کے سپیکر رہے، اور پھر مختلف جماعتوں میں شامل رہے. مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اپنی جماعت بھی بنائی، مسلم لیگ جنا، پھر مسلم لیگ قاف میں شامل ہوئے، پھر پیپلز پارٹی میں بھی ایک زمانے میں شامل ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کے وسطی پنجاب کے صدر رہے، اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تعلق رہا. لیکن بہرحال ایک وزادار آدمی تھے، اور بڑی ایک دھیمے مزاج کے شخص تھے، بڑی توجہ سے لوگوں کی بات سنتے اور اپنی بات کہتے تھے. بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. اگر جب وزیر اعلیٰ بنے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا ان کا، اور ان کی تو بہت چند سیٹیں تھیں، وہ مل کے کولیشن بنائی. لیکن بڑے ایک طاقتور وزیر اعلیٰ تھے، بڑی گرفت بھی رہے پنجاب اسمبلی، حالات پہ گرفت رکھی، اور بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں آہستہ آہستہ گفتگو کرتے تھے. وہ کوئی دھواں دار مقرر نہیں تھے، لیکن بڑے زیرک تھے، معاملہ فہم تھے، اور اپنے علاقے کی بھی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. اور پنجاب میں بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک نمایاں ان کا کام رہا. اچھے وزراء اعلیٰ میں ان کا شمار ہوا، اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ ایک این جی او جو ہے وہ چلاتی ہیں. اچھا. اور وہ ساری یہ بچیوں کی شادیاں اور رفاہی کام جو ہیں ان میں بہت مصروف رہتی ہیں. ان کی سرپرستی میں سارے ان کے کام ہو رہے ہیں. صحیح ہے. تو شامی صاحب آگے بڑھتے ہیں ذرا. معاملہ فہمی کی آپ نے کیونکہ بات کی ہے، تو جو پی ٹی آئی میں ایک عنصر ہے کہ جی ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تند و تیز بیانات آ رہے ہیں جو قیادت ہے وہاں کی صوبائی، لیکن دوسری طرف اسد قیصر صاحب ہو گئے جیسے، یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی طرف سے ایسے بیانات آتے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں 20-21 دسمبر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قومی کانفرنس بلا رہے ہیں، اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے. ابھی تک ظاہر ہے نون لیگ کا تو نہیں ہے، لیکن آج وہ آفتاب شیر پاؤ صاحب کو ملے ہیں، ان کو دعوت دی. سے ملاقات تھی. ہاں جی، میں ذرا سنانا چاہ رہا ہوں سر کیا انہوں نے گفتگو کی ہے اسد قیصر صاحب نے، دکھائیے جی. آج 1973 کا آئین عملاً طور پر ختم ہو گیا ہے. 18 امینڈمنٹ بھی ایک بہت تمام اس وقت پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ کاوش تھی، ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹس تھی، اور اس پہ ایک تمام جتنی بھی پارلیمنٹ میں پارٹیاں تھے اس سب کی متفقہ ایک ڈاکومنٹس تھی، جس کی وجہ سے کافی جو ہے نا ڈیولیشن آف پاور ہو گیا تھا اور صوبوں کو اختیارات چلے گئے تھے. ہم تو ہے پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک قرارداد پاس کر سکتے ہیں، اعلامیہ دے سکتے ہیں، اسمبلی میں تقریر کر سکتے ہیں. کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی وہ کریں. یہی راستے ہوتے جمہوریت میں. جمہوریت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر نہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور سپیک کر رہے ہیں. بڑے یعنی ایک مضبوط شخص ہیں اور بڑی ان کی عزت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی نے جو حکمت عملی اختیار کی نا، اس نے اس کی راستے میں کانٹے بکھیرے ہیں. یعنی کانٹے چننے کی بجائے کانٹے بکھیر دیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سیاست ہے اس میں تو پھر بڑی تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے نا. یعنی ان کوششوں کا، ان کاوشوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اسی اسنا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو بیان آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے، وہ کبھی چڑھائی کی بات کر دیتے ہیں، یا پھر جو سوشل میڈیا ہے آفیشل پی ٹی آئی کا وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، تو وہ تو کسی کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. وہ کرنا پڑے گا، ہر ساری چیزیں کنٹرول کرنی پڑیں گی تو تبھی تو معاملہ چلے گا نا. ان کی بات تو وزن تبھی پیدا ہوگا. اگر یہ آپ مفاہمت کی باتیں کرتے رہیں اور مکالمے کی باتیں کرتے رہیں اور خود آپ کی اپنی بکل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی تردید کرتے رہیں اپنے فعل سے اور اپنے قول سے، تو پھر آپ کی بات پر کون یقین کرے گا اور کون توجہ دے گا؟ تو ایک اچھی بات ہے اگر ایک وسیع تر اتحاد قائم ہوتا ہے. جماعت اسلامی جو ہے اس کا بھی تعاون حاصل کرتے ہیں، شیر پاؤ صاحب سے ان کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی بھی ان کی بھی جو ہے نا اس کا بھی تعاون حاصل کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کم از کم ایک قومی سطح کا مکالمہ کرنے میں تو آسانی ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان شامی صاحب اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یعنی ان کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ فضل الرحمان تو بتا دیا تھا کہ بھئی ہم
شامل نہیں ہوں گے کسی اتحاد میں، لیکن منایا تو جا تعاون سکتا کر ہے۔ سکتے ہیں۔ ہاں منایا تو جا سکتا ہے، نہیں، تعاون کر سکتے ہیں کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو آپ دیکھیے اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ تو مولانا جو بھی ہے، اب تو یہ سارا جو اب یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایسا ماحول پیدا کرنے میں معاونت کرے تاکہ ان سے جو خوف ہے وہ لوگوں کا دور ہو، ان سے جو شکایات ہیں وہ دور ہوں۔ اب تو دیکھیں لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں، کبھی فرض کیجئے یہ اگر دندناتے ہوئے باہر آ گئے اور پھر اگر دوبارہ برسر اقتدار آ جائے، ہو سکتا ہے نا، پاکستان میں ایسا ہوا ہے نا کہ آپ جیل سے نکلے ہیں، جو کوئے دار سے کیا کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، اور دار سے اترے تو پھر اقتدار پہ آ گئے۔ اچھا، تو ایسا ہوتا رہا پاکستان میں۔ اب زرداری صاحب دیکھ لیں، 12-13 سال قید کاٹ چکے۔ نواز شریف صاحب ان کی پارٹی، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی قید کاٹ چکے لمبی، لیکن ظاہر ہے وہ تو شہباز شریف صاحب بھی قید کاٹ چکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قید آپ کی کاٹ لی، آپ دوبارہ اگر اقتدار میں آئیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی کریں گے تو پہلے کرتے رہیں۔ دائروں کا سفر جو ہے مخالف جو ہے وہ جاری رہتا ہے، ہمارا اپنے مسئلہ مخالفوں سے کٹی رکھیں گے، تو یہ ایسا بات نہیں ہے۔ تو اب یہ جو مفاہمت کی قوالی کرنے سے یہ کام نہیں بنے گا۔ آپ اس کے لیے اپنے عملی اقدامات بھی کریں، اور جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کی وہ بھی ان کو اپنی زبان کو لگام دیں، اور اگر یہ جو ساری شوکا شاکی ہے نا اور بڑکے ہیں، یہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، وہ ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے کوئی ہلاکو خان یا چنگیز کی فوج ان کے پاس قبضے میں آ گئی، اور ان کو معلوم ہے کہ سب کانٹیننٹ میں تو ان کی منگولوں کی فوج جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ اچھا، ہاں، بلبل نے اس کو بڑے سے گھیل دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی مزاحمت سے کوئی حل نکلنا نہیں ہے، مفاہمت کون ہی سی جو ہے مزاحمت؟ حل ہے۔ جو سیاسی جماعتیں مبینہ مزاحمت کہہ لیں جو وہ کر سیاسی جماعتیں مزاحمت کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔